بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 206 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر گوشت کھانے کے بعد غلطی کا احساس ہو۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ثبت هذا فنقول في مسألة الكتاب ذبح كل منهما أضحية غيره بغير إذنه صريحا فهي خلافية زفر رحمه الله بعينها ويتأتى فيها القياس والاستحسان كما ذكرنا، فيأخذ كل واحد منهما مصلوحة من صاحبه ولا يزمنه لأنه وكيله فيما فعل دلالة، فإن كان قد أكل ثم علم فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزيهما، لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز، وإن كان غنيا فكذا له أن يحلله في الانتهاء، وإن تشاح فلكل واحد منهما أن يزمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة لأنها بدل عن اللحم، فصار كما لو باع أضحيته، وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبه كان اللحم له، ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه، ومن غصب شاة فضحى بها زمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكها بسابق الغصب، بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها لأنه يزمنه بالذبح فلم يثبت الملك له إلا بعد الذبح، والله أعلم بالصواب۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو کتاب کے مسئلہ سے متعلق ہم یوں کہتے ہیں کہ دونوں آدمیوں میں سے ہر کسی نے دوسرے کی صریح اجازت کے بغیر اس کی قربانی کی ہے، تو یہ بعین ہی امام ظفر رحمہ اللہ سے اختلاف والا مسئلہ ہے، اور اس میں استحسان اور قیاس دونوں آئیں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کھال اتاری ہوئی بکری لے لے گا اور اپنے ساتھی کو ضامن نہیں بنائے گا، اس لیے کہ اس کا ساتھی اپنے کیے ہوئے کام میں دلالتاً وکیل ہے۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ، پھر اگر وہ دونوں ذبح میں غلطی کے بعد گوشت کو بھی کھا چکے، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کو غلطی کا علم ہوا، تو اب ان میں سے ہر ایک اس کو اپنے ساتھی کے لیے حلال کر دینا چاہیے، وَيُجْزِيهِمَا، اور ان دونوں کا حلال کر دینا کافی ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ شروع میں ہی دوسرے کو کھلا دیتا تو یہ بھی جائز تھا، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، اگرچہ اس کا ساتھی مالدار ہی کیوں نہ ہو، فَكَذَا لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فِي الْانْتِهَاءِ، لہذا اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ انتہا میں جا کر اس کے لیے حلال کرے۔ وَإِنْ تَشَاحَّ، اور اگر وہ دونوں جھگڑا کریں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے گوشت کی قیمت کا ضامن بنا کر وہ قیمت صدقہ کر دے، اس لیے کہ یہ قیمت گوشت کا بدل ہے، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص اپنی قربانی کو فروخت کرے، یعنی قربانی کے گوشت کو فروخت کرے۔ لہذا اور یہ حکم اس لیے ہے کہ جب اضحیہ اس کے مالک کی طرف سے واقعہ ہوئی تو گوشت کا مالک بھی وہی ہے، اور جس نے دوسرے کی قربانی کے گوشت کو ضائع کر دیا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا۔ ومن غصب شاطن،
اور جس نے کسی کی بکری غصب کر کے اس کی قربانی کر دی تو وہ اس بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس کی طرف سے قربانی جائز ہوگی، اس لیے کہ وہ غصب سابق کی وجہ سے اس کا مالک ہوا ہے، بخلاف صورت کے کہ اگر اس کے پاس کوئی بکری ودیت رکھی گئی، امانت کے طور پہ رکھی گئی، پھر اس نے اسی بکری کو قربان کر دیا تو وہ ذبح کی وجہ سے اس کا ضامن بنے گا، فلم یثبت الملک لہ، لہذا ذبح کے بعد ہی اس کے لیے ملکیت ثابت ہو سکے گی۔ واللہ عالم بالصواب، حقیقی صورت حال کو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اذا ثبت ھذا، کہ جب یہ چاروں وہ مسائل جو استحسان کے ذریعے حل ہوئے، یعنی استحسانی مسائل معلوم ہو گئے، تو اب کتاب یعنی قدوری کے مسئلہ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ اس میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی ایک شخص خالد نے دوسرے شخص عبد الرحمن کے جانور کو اس کی صریح اجازت کے بغیر ذبح کیا ہے۔ تو فنقول فی مسئلۃ الکتاب، کتاب یعنی قدوری میں مذکور مسئلہ سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں ذبح کل منہما اضحیۃ غیرہ، کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کو ذبح کیا ہے بغیر اذنہ صریحا، دوسرے کی صریح اجازت کے بغیر، البتہ دلالتاً اجازت موجود ہے، فہی خلافیۃ ظفر بعینہا۔ تو اب یہاں پہ قیاس اور استحسان دونوں پہلو موجود ہیں، قیاس اس میں کچھ اور سامنے آتا ہے، استحسان میں کچھ اور سامنے آتا ہے، اور اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف وہ واضح ہے، یعنی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذبح کرنے والے کو ضامن بننا چاہیے، اس پر ضمان آنا چاہیے، فہی خلافیۃ ظفر بعینہا۔ تو اب امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں بعینہ اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک قیاس کی دلیل کی بنا پر ذبح کرنے والا ضامن ہوگا اور قربانی ادا نہیں ہوگی، یہی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا قول ہے، لیکن ہمارے علماء احناف کے ہاں استحساناً اس شخص کی قربانی ادا ہو جائے گی اور ضمان لازم نہیں ہوگا، کما ذکرنا، گویا کہ ائمہ احناف نے استحسان کو ترجیح دی کہ استحساناً یہاں قربانی درست تسلیم کی جائے گی۔ اب جب قربانی ہو گئی، ذبح ہو چکے، کھالیں اتر گئیں، فیاخذ کل واحد منہما مصلوحۃ من صاحبہ، اب ذبح ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بکری جو میں نے ذبح کی ہے یہ میری نہیں، خالد نے یہ سمجھا کہ یہ بکری میری ہے، لیکن جب ذبح ہو گئی تو ذبح ہونے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، میں نے تو عبد الرحمن کی بکری ذبح کر دی۔ اسی طرح عبد الرحمن کو بھی ذبح کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے خالد کی بکری ذبح کی ہے، انہوں نے کھالیں اتار دیں۔ تو اب جب بکری کی کھال اتر چکی ہے تو کھال اترنے کے بعد اب ذبح کی ہوئی بکری کا جو گوشت موجود ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے تبدیل کر لیں گے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو خالد ذبح کی ہوئی بکری کا گوشت وہ عبد الرحمن کے حوالے کر دے اور عبد الرحمن اپنے پاس موجود بکری کا گوشت خالد کے حوالے کر دے، لیکن ولا یضمنہ، ان میں سے ایک دوسرے کو ضامن نہیں بنا سکتا، کیوں؟ لأنہ وکیلہ فیما فعل دلالتاً، کہ اب دلالت حال کی بنا پر جو دوسرا شخص ہے وہ وکیل اور نائب بن چکا ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب نائب وکیل اپنے موکل کی رائے کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ اس کے نتیجے کا ضامن نہیں ہوتا، یعنی اس سے ضمان کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے عمومی حالات میں ایک موکل
کسی شخص کو وکیل بناتا ہے کہ آپ میری یہ چیز بیچ دو، تو اب وکیل اس کے کہنے کے مطابق اس متعین مارکیٹ میں یا متعین شخص کو جا کر وہ چیز بیچتا ہے، لیکن وہاں نفع نہیں ہوتا، تو اب نفع نہ ہونے کی صورت میں وکیل نے جب ساری شرائط پوری کی ہیں تو وکیل کو ضامن نہیں بنایا جاتا۔ تو اب یہاں بھی ایک نے جب دوسرے کی طرف سے قربانی کر دی ہے تو دلالت حال کی بنا پر ہم ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا وکیل مانیں گے، اور وکیل ماننے کے بعد ہم ان میں سے کسی ایک کا دوسرے پر ضمان لازم نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں ایک صورت تو یہ تھی کہ ابھی کھال اتاری تھی، گوشت استعمال میں نہیں لائے، اس وقت پتہ چل گیا، اور اگر دوسری صورت بنی کہ انہوں نے بکری بھی ذبح کر لی، اس کے گوشت کو بھی کھا لیا، اب گوشت ختم ہو چکنے کے بعد، کھائے جانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہم سے تو یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، فَإِن كَانَ قَدْ أَكَلَا، اگر وہ گوشت بھی کھا چکے تھے، ثُمَّ عَلِمَا، پھر ان دونوں کو پتہ چلا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، تو اس وقت ان دونوں کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے معاف کرا دے، فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے کہے کہ جو میں نے آپ کا کھایا وہ آپ میرے لیے حلال کر دیں، جو میں نے آپ کا کھایا وہ میں آپ کے لیے حلال کرتا ہوں، تو ایک دوسرے کے لیے تحلیل کرا لیں، یعنی معاف کروا لیں۔ وَيُجْزِيهِمَا، اب ان کا یہ فعل کفایت کر جائے گا، یعنی ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کھا لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر قربانی کرنے والا خود دوسرے کو اس کے گوشت میں سے پہلے کھلا دیتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وَإِن كَانَ غَنِيًّا، اگرچہ کھانے والا مالدار شخصی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اس مالک کو یہ بھی اختیار ہے کہ دوسرے کو آخر میں اس کے کھا لینے کے بعد کھایا ہوا اس کے لیے حلال کر دے۔ فَقَضَى لَهُ أَن يُحَلِّلَهُ فِي الْإِنْتِهَاءِ، یعنی ابتداً اگر وہ دعوت کر دے اور اپنی قربانی کا گوشت دوسرے کو کھلا دے، جیسے ابتداً اس کے لیے گوشت بھیجنا اور اس کے لیے حلال کرنا جائز قرار دینا درست ہے، تو انتہاءً بھی ایسا کرنا درست ہے۔ وَإِن تَشَاحَّ، یہ ایک الگ صورت ذکر کر رہے ہیں کہ جب قربانی ہو گئی، ذبح ہونے کے بعد جب عبد الرحمن اور خالد کو پتہ چلا کہ یہاں تو آج ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہم نے ایک دوسرے کی بکری ذبح کر دی ہے، اب ان کے درمیان جھگڑا ہوا، یعنی ایک دوسرے کا گوشت کھا لینے پر یا ایک دوسرے کا جانور ذبح کر لینے پر راضی نہیں ہوئے اور آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، تو اب یہاں کیا صورت ہوگی؟ تو کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے ان یضمن صاحبہ قیمت لحمہ، کہ وہ اپنے ساتھی کو ضامن بنائے اس کے گوشت کی قیمت کا۔ مثلا خالد یہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن آپ نے میری بکری ذبح کر دی، میری بکری کا وزن 30 کلو تھا، یعنی اس میں تقریباً 30 کلو گوشت موجود تھا، لہٰذا آپ مجھے 30 کلو بکری کے گوشت کی قیمت بطور ضمان حوالے کریں۔ تو اگر 1000 روپیہ کلو لگایا جائے تو گویا کہ وہ 3000 کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ضامن بنا کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے گوشت کی قیمت کے بقدر پیسے لے تو سکتا ہے، لیکن یہ جو پیسے لے گا اس کو کیا کرے گا؟ ثم یتصدق بتلک القیمہ، پھر وہ اس قیمت کو صدقہ کرے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ جیسے کوئی شخص قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال کو بیچتا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اس کے لیے لازم تھا، تو یہاں بھی جب اس نے احمد یا خالد نے ایک دوسرے سے جب قربانی کے گوشت کی قیمت کے طور پہ کچھ وصول کیا ہے تو اب اس قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو تشاح اصل میں شح سے مشکل ہے، اور شح کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بخل کا مظاہرہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو حلال کرنے میں بخل کا مظاہرہ کریں اور آپس میں الجھ پڑیں۔
لأنها بدل عن اللحم، اس لیے کہ یہ جو قیمت ہے یہ گوشت کا بدل ہے۔ تو یہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ گوشت بیچ کر اگر کوئی قیمت وصول کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قیمت کو صدقہ کرے۔ فصارا، یہ ایسا ہی ہو جائے گا کما لو باع اضحیتہ، کہ جیسے کوئی شخص اپنی قربانی کو بیچ ڈالے۔ وہذا، یہ اس وجہ سے، لأن التضحیۃ، دوبارہ سنیں، وہذا، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کی قربانی کو ذبح کر دیا تو اب ہر ایک کے پاس موجود گوشت وہ دوسرے کا ہوگا، اس لیے کہ جس کا جانور ہوتا ہے گوشت کا مالک تو وہی ہوتا ہے۔ لأن التضحیۃ لما وقعت عن صاحبہ، کہ جب قربانی اس کے مالک کی طرف سے ہوئی، مثلا خالد نے جو بکری ذبح کی ہے اصل میں وہ عبد الرحمن کی تھی، تو جب عبد الرحمن کی بکری ذبح ہوئی کرنے والا خالد ہے لیکن قربانی عبد الرحمن کی ہوئی، تو جب قربانی عبد الرحمن کی ہوئی ہے تو کان اللحم لہ، تو گوشت بھی عبد الرحمن کا ہوگا اگرچہ ذبح خالد کے پاس ہوا پڑا ہے۔ تو اب جب دونوں کھال اتری ہوئی بکری لینے پر راضی نہیں ہیں تو ان کے لیے گوشت کا ضمان لے کر ان پر لازم ہے کہ وہ اس کو صدقہ کر دیں۔ ومن اتلف لحم اضحیۃ غیرہ، اور جس شخص نے دوسرے کی قربانی کے گوشت کو تلف کر دیا، ضائع کر دیا، تو کان الحکم ما ذکرناہ، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی مالک ضمان لے کر اسے صدقہ کر دے۔ مثلا خالد نے عبد الرحمن گوشت لے کر جا رہا تھا تو خالد نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ کیا لے کے جا رہے ہیں، تو عبد الرحمن نے بتایا کہ میری قربانی کا گوشت ہے، اس کو میں گھر لے کے جا رہا ہوں، تو اس نے وہ گوشت چھین کر اس کو ضائع کر دیا۔ تو اب جس نے ضائع کیا ہے اس سے اس گوشت کا مالک ضمان تو لے، مثلا 20,000 روپے کا گوشت ضائع کیا ہے تو ضائع کرنے والے سے 20,000 روپیہ ضمان تو لے لے، لیکن وہ ضمان اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، اس ضمان کو صدقہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ تو کان الحکم ما ذکرناہ سے اسی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پر ضمان آئے گا اور ضمان میں جو پیسے لے گا وہ پیسے صدقہ کرے گا۔ ومن غصب شاة فضحى بها، اگر خالد نے عبد الرحمن سے بکری چھین لی، غصب کی، زبردستی لے لی، پھر اس نے اس کی قربانی کر دی، اپنے نام سے قربان بھی کر دیا، تو ضامن قیمتہا، تب اس کو چاہیے کہ وہ اس بکری کی قیمت بطور ضمان دے دے۔ وجاز عن اضحیتہ، اس کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ قربانی کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جانور اس کی ملکیت میں ہو، اور غاصب یہاں غصب سابق کی وجہ سے، یعنی غاصب غصب کر لینے کے فوراً بعد ہی اس جانور کا مالک کہلاتا ہے۔ لأنہ ملکہ بسابق الغصب، غصب کے سبقت کرنے کی وجہ سے، غصب کے پہلے ہونے کی وجہ سے، یعنی جس وقت غصب ہوا تھا، مثلا خالد نے عبد الرحمن کی بکری بدھ کے دن غصب کی، بدھ کے دن اس نے غصب کی اور جمعرات کو قربان کر دیا، پھر جمعرات کو قربان کرنے کے بعد اس نے اس بکری کا ضمان پیسے وہ بطور ضمان دے دیے، تو اب یہ قربانی ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جب ضمان دیا تو ضمان دینے کا اثر ظاہر ہوگا جس دن اس نے غصب کیا ہے اس وقت سے۔ مثلا اس نے بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے بکری غصب کی ہے اور اس کا ضمان اس نے اگلے دن جمعرات کو گھر آ کر ادا کیا ہے، تو اب یہ ملکیت بدھ والے دن سے ہی ثابت مانی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جمعرات کے دن قربانی کی، اس لیے قربانی اس کی درست ہوگی، یعنی تیسرے دن اگر اس نے قربانی کر لی ہے تو یہ قربانی درست ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمان دینے کے بعد جو غصب ہوتا ہے وہ غصب ملکیت کا سبب بن جاتا ہے،
اسے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ بخلاف ما لو اودع شاۃ، بخلاف صورت کے کہ اگر یہ بکری خالد کے پاس امانت ہے، تو اگر بکری امانت کی تھی اور امانت میں رکھی ہوئی بکری کو بطور قربانی ذبح کر دیا، فضحى بها، تو اس امین نے اس بکری کو بطور قربانی ذبح کر دیا تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا، لأنه يزمنه بالذبح فلم يثبت الملك له الا بعد الذبح، بخلاف ما لو اودع شاۃ، بخلاف صورت کے کہ جب عبد الرحمن نے خالد کے پاس بکری بطور ودیت یا امانت رکھی ہوئی تھی، تو اب یہ جو ودیت اور امانت ہوتی ہے یہ امین کی ملکیت کا سبب نہیں۔ تو یہاں سے ایک الگ صورت بتا رہے ہیں کہ اگر عبد الرحمن نے خالد کے پاس ایک بکری بطور ودیت چھوڑی، فضحى بها، خالد نے اس بکری کو قربان کر دیا، تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ودیت و امانت یہ امین کی ملکیت کا سبب نہیں، جو غاصب کا غصب ہے وہ تو ملکیت کا سبب بن جاتا ہے، اگرچہ وہ اجتماع بدلین کے محال ہونے کی وجہ سے بنتا ہے، لیکن بہرحال جو غصب ہے وہ ملکیت کا سبب بنتا ہے۔ اور قربانی کے جواز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ذبح سے پہلے ذبح کرنے والا کہ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اس کا مالک ہو۔ تو اب یہاں بکری غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اس کی قربانی کر دی، تو اب یہاں تو بکری ودیت رکھی گئی اور اس نے قربانی کر دی، تو یہاں قربانی درست نہیں ہوگی، لأنه يزمنه بالذبح، تو ذبح کی وجہ سے وہ اس کو ضامن تو بنائے گا، لیکن یہ ضمان کا وجوب ودیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ذبح کی وجہ سے ضمان واجب ہے۔ فلم يثبت الملك له الا بعد الذبح، لہذا ملکیت ذبح کے بعد ثابت ہو رہی ہے، یعنی امین جس کے پاس بطور امانت یہ بکری چھوڑی گئی تھی وہ اس کا مالک تو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کا مالک بن رہا ہے ذبح کے بعد، جبکہ قربانی کا معاملہ اس طرح ہے کہ اس میں ذبح سے پہلے مالک ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ودیت کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی اور غصب کی صورت میں قربانی درست ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غصب میں غصب کے وقت سے ملکیت ثابت ہے اور ذبح اپنی ملکیت پر وارد ہو رہا ہے، اور ودیت میں وہ ذبح کی وجہ سے غاصب بنا ہے تو ذبح غیر ملک پر وارد ہوا۔ عاریتاً کوئی بکری لی ہو، بزاد کے طور پہ ہو، مزاربت کے طور پہ ہو، رہن کے طور پہ ہو، ان چاروں کا حکم بھی یہی ہے کہ ان میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی قربانی کا جانور ذبح کر دیں تو استحساناً قربانی درست ہوگی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ قربانی جائز نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کا ضمان ان پر لازم کیا جائے۔ اگر گوشت کھا چکنے کے بعد غلطی کا پتہ چلے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس میں بہتر صورت یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے اس گوشت کو حلال کر دیں۔ اگر فریقین کا جھگڑا ہو جائے تو کیا حل ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر خالد اور عبد الرحمن میں جھگڑا ہوتا ہے تو خالد عبد الرحمن سے اپنی بکری کے گوشت کی قیمت کے بقدر پیسے لے گا اور یہ پیسے صدقہ کر دے گا، یہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا بھی یہی معاملہ کرے گا، یعنی خالد عبد الرحمن سے ضمان لے اور عبد الرحمن خالد سے ضمان کے طور پہ پیسے لیں، اور یہ ضمان ہوگا اس جانور کے گوشت کی قیمت کے بقدر جو قیمت کے طور پہ پیسے ملیں گے۔ مثلا عبد الرحمن کی بکری 25 کلو گوشت والی تھی، خالد کی بکری 20 کلو گوشت والی تھی، اور 1000 روپیہ گوشت کی قیمت لگائی جائے تو 20,000 اور 25,000 بن جائے گا۔ تو
کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے یہ پیسے لے لیں لیکن ان پیسوں کو صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی کسی کی قربانی کے گوشت کو ضائع کر دے تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ جس نے ضائع کیا ہے تو اس سے ضائع ہونے والے گوشت کی قیمت لیں گے۔ مثلا ایک بندہ قربانی کا 5 کلو گوشت لے کے جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے اس کو دھکا دیا اور وہ 5 کلو گوشت نیچے گرا، گندا ہو گیا اور قابل استعمال نہیں رہا، تو اس دھکا دینے والے سے 5 کلو گوشت کی قیمت تو لیں گے، لیکن چونکہ یہ قربانی ایک قربت ہے تو یہ جو 5 کلو کی قیمت لی ہے یہ قیمت صدقہ کریں گے، یہ وہ اپنی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی کسی کی بکری غصب کر کے قربانی کرے تو غصب سے متعلق فیصلہ فقہا کا یہی ہے کہ غصب کرنے والے کی قربانی درست ہوگی اور یہ اس غصب کی ہوئی بکری کا ضمان ادا کرے۔ اور اگر کسی کے پاس بطور امانت ایک بکری رکھی گئی تھی اور اس نے وہ بکری بطور قربانی ذبح کر دی تو اس شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ غصب میں تو ملکیت غصب کے وقت سے ثابت ہوتی ہے، تو جب وہ غصب کے وقت سے ہی مالک ہے تو گویا کہ اس نے اپنا جانور ذبح کیا، جبکہ ودیعت اور امانت میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ یہاں اس کی ملکیت ثابت تو ہوتی ہے لیکن بعد میں ثابت ہوتی ہے جب وہ ذبح کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔